رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ جو مسائل کے تعلق سے گفتگو ہماری چل رہی تھی وہ غسل کے فرائض اور اس کے اسباب کیا ہیں، کن کن صورتوں میں غسل فرض ہوتا ہے، اس پر ہم نے گفتگو کر دی، اور اس کے بعد کن کن مواقع پر کن کن وقتوں میں غسل سنت ہے یا مستحب ہے اس کا بھی ذکر کر دیا۔ اب چند ضروری مسائل آج آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ رمضان شریف کا مہینہ اگر ہو تو رمضان میں آدمی سویا رات میں اور رات کو ناپاک ہو گیا، جنبی ہوا، تو چاہیے یہ کہ بہتر یہ ہے کہ طلوع فجر سے پہلے ہی وہ نہا لے، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے اسے نہا لینا چاہیے، کیونکہ روزے کا ہر حصہ اگر وہ نہا لے گا تاکہ روزے کا مکمل حصہ جنابت سے خالی ہو، کیونکہ روزے کی ابتدا صبح صادق یعنی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اس وقت سے دن شروع ہو جاتا ہے، روزے کی ابتدا ہو جاتی ہے اور سورج ڈوبنے تک یہ پورا دن روزے کا کہلاتا ہے۔ تو صبح صادق سے پہلے پہلے اسے نہا لینا چاہیے تاکہ روزے کا جو دن پورا گزرے اس میں ذرا سا بھی حصہ ناپاکی کی حالت میں نہ گزرے۔ یہ تو یہ ہوا، لیکن اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ سحری کھانے سے پہلے پہلے وہ غسل کر لے، کیونکہ پیچھے ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جنابت کی حالت میں کھانا پینا اس سے بے برکتی اور محرومی ہوتی ہے، نحوست پیدا ہوتی ہے، تو اس چیز کا خیال رکھیں۔ اور اگر نہیں نہایا تو بھی روزے میں کچھ نقصان تو نہیں ہوا، مگر بہتر یہ ہے کہ غرغرہ اور ناک میں جڑ تک پانی چڑھائے، یہ دو کام طلوع فجر سے پہلے کر لے کہ پھر روزے میں نہ ہو سکیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جنابت کے غسل میں کلی کرنا ہے اور ناک میں پانی ڈالنا یہ فرض ہے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ کلی اس طرح کرے کہ غرغرہ کرے کہ منہ کا کوئی حصہ باقی نہ رہے، اور ناک میں پانی چڑھانا چاہیے ایک دم بالکل سخت ہڈیوں تک کھینچ کر۔ روزے کی حالت میں جب نہائے گا تو یہ تو نہیں کر پائے گا، اس لیے پہلے اسے کم سے کم اتنا تو کر لینی چاہیے۔ مثلا یہ کہ ٹھنڈی بہت ہے، یہ کاہلی سستی ہو رہی ہے اور وہ نہیں نہا پا رہا ہے اس وقت، ہے نا، تو کم سے کم کلی اور غرغرہ کر کے ناک میں پانی چڑھا لے، اتنا تو کم سے کم کر لینا چاہیے، کیونکہ روزے کی حالت میں یہ کام وہ نہیں کر پائے گا۔ اور اگر نہانے میں اتنی تاخیر کی کہ دن نکل آیا اور نماز قضا کر دی تو یہ ہے، اور دنوں میں بھی گناہ ہے، رمضان کی بات تو الگ ہے، ایسا نہیں کہ آدمی ناپاکی کی حالت میں سو جائے اور فجر چھوٹ جائے تو رمضان ہی میں گناہ ہے، بلکہ یہ تو ہر حال میں گناہ ہے کہ آدمی ناپاکی کی حالت میں سو جائے، نہ نہائے اور فجر قضا کر دے، تو بہرحال وہ کسی بھی وقت ہو یہ گناہ ہے۔ چلیے اسی طرح جس کو نہانے کی ضرورت ہو، یعنی فرض ہے نہانا، اس کو مسجد میں جانا، طواف کرنا، قرآن مجید چھونا، اگرچہ اس کا سادہ حاشیہ یا جلد یا چولی چھوئے یا بے چھوئے دیکھ کر زبانی پڑھنا، یا کسی آیت کا لکھنا یا آیت کا تعویذ لکھنا، یا ایسا تعویذ چھونا یا ایسی انگوٹھی چھونا یا پہننا جس میں حروف مقطعات وغیرہ ہوں، تو ایسی انگوٹھیاں وغیرہ بھی چھونا، اور یہ سارے کام اس شخص پر حرام ہیں جس پر غسل فرض ہو۔ یہ سارے کام جس پر غسل فرض ہے کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ لہذا جس پر غسل فرض ہے وہ مسجد میں نہ جائے، مسجد میں جانا حرام ہے،
طواف کرنا بھی اس کے لیے حرام ہے، قرآن مجید چھونا حرام ہے۔ قرآن مجید کے جو بیچ میں قرآن لکھا ہوتا ہے صفحے میں، اور بارڈر جو ہوتا ہے وہ سفید ہوتا ہے، وہاں کچھ نہیں لکھا ہوتا، تو ناپاک شخص کا اس کو بھی چھونا حرام ہے۔ اس کی جلد یعنی جو اوپر کی دفتی ہوتی ہے یا چولی چھوئے، یہ بھی حرام ہے۔ بے دیکھے ہے نا زبانی پڑھنا، تو ناپاک شخص کے لیے قرآن مجید کا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کسی آیت کا لکھنا، آیت کا چھونا، تعویذ وغیرہ بنانا، یہ سب کیا ہے؟ حرام ہے۔ لہذا موبائل کی اسکرین پر قرآن مقدس جب ایپ کے اندر موجود ہے یا میموری میں وہ سیو ہے، تو اب موبائل بند ہے تو یہ مثل دماغ کے ہے کہ ہمارے دماغ کی جو میموری میں قرآن کی آیتیں لکھی ہیں، بے وضو باوضو جنبی کی حالت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر اس کا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی جب قرآن مقدس یا قرآنی آیات میموری میں سے ہوں یا ایپ کے اندر بند ہوں، موبائل بند ہو، وہ ایپ کھلا نہ ہو ڈاٹا، تو ایسی صورت میں وہ ایسے ہی ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جس طرح ناپاک شخص کو قرآن یاد ہو مگر پڑھنا جائز نہیں، اسی طرح میموری میں یا ایپ کے اندر موبائل کے قرآن موجود ہے، اب اسے اسکرین پر کھول کر، اب قرآن مقدس کو اسکرین پر کھول کے پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ کھولنا تو جائز ہوگا مگر پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ اب رائے کی اسکرین کا چھونا تو بے وضو شخص کا اسکرین کو بھی چھونا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ذریعہ آپ کو کچھ الگ مسائل سننے میں یوٹیوب اور دوسری جگہوں پر سوشل میڈیا پر مل جائیں، مگر وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ موبائل کا جو آپ کا جو موبائل ہوتا ہے، موبائل کے اسکرین پر جو گلاس ہوتا ہے، اس گلاس کے نیچے ایک گلاس ہوتا ہے نا، اور آپ کا جو گلاس ہوتا ہے اس کے اوپر ایک گلاس اور لگاتے ہیں آپ، فائبر وغیرہ کا، ہے نا، تاکہ آپ کا اسکرین اسکریچ نہ ہو، ہے نا۔ تو ایک تو وہ ہوا، لیکن وہ جو آپ نے گلاس لگایا ہے فائبر کا، جو ہے نا پلاسٹک ٹائپ میں رہتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ گلاس سے اتنا چپک جاتا ہے کہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے نیچے جو گلاس کے نیچے جو گلاس ہوتا ہے جس پر یہ شو کرتا ہے موبائل کا فنکشن، تو اس کا بھی اتصال جو ہے اس کے ساتھ موبائل کی اسکرین کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے اگر وہ اوپر کا پھوٹ جائے گلاس، تو نیچے کا گلاس کام کرنا ایک حد تک تو بند کر دیتا ہے، اگر اس میں تعلق نہ ہوتا تو بند کیوں کرتا؟ تو بہرحال دونوں میں اتصال اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ یہ فقیر تو منع کا حکم ہی دیتا ہے کہ اسکرین پر قرآن مقدس کی آیت جب ظاہر ہوئی تو بے وضو شخص کا اس اسکرین کو چھونا جائز نہیں ہے، اور ناپاک شخص کا تو پڑھنا جائز ہے ہی نہیں، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں، بات واضح ہے۔ چلیے اب قرآن مجید جزدان میں ہو تو جزدان پر ہاتھ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، جزدان ہے نا، یوں ہی رومال وغیرہ کسی ایسے کپڑے سے پکڑنا جو نہ اپنا تابع ہو نہ قرآن مجید کا تو جائز ہے۔ قرآن مجید جزدان کے اندر ہو، ہے نا، جزدان سمجھ رہے ہیں کہ مطلب فائبر کا، لکڑی کا یا لوہے کا کچھ باکس جو بناتے ہیں اسے جزدان کہتے ہیں نا۔ اب جزدان کے اندر اگر ہے تو اوپر سے جنبی شخص بھی پکڑ سکتا ہے، تو ایک تو ہوا جزدان، اور ایک ہوتا ہے اس کے اوپر پہلے کپڑے کا سل کر کور لگاتے تھے، اسی میں لٹکا دیتے تھے، غلاف جس کو بولتے تھے۔ تو بہرحال جو ہے اس کا چھونا، جو جزدان ہوتا ہے اس جزدان کا چھونا جائز ہے۔ اچھا، اب قرآن مجید ٹیبل پر یا الماری پر یا کسی جگہ رکھا ہوا اونچی جگہ پر، اور اسے اٹھانا ہے تو کوئی رومال الگ سے ہو، کوئی ٹاول ہو یا کوئی الگ کپڑا ہو، کوئی چیز ہو، اگر
اس کو ہاتھ میں لپیٹ، اس کے ذریعہ ہاتھ میں لپیٹ کر نہیں بلکہ اس کے ذریعہ قرآن مقدس کو پکڑا تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر چاہے کہ جو اس نے جو چادر اوڑھ رکھی ہے اوڑھ کر اس چادر کے کونے سے پکڑے گا تو نہیں جائز ہے۔ عورت دوپٹہ اوڑھے ہوئی ہے تو اس دوپٹے کے کونے سے پکڑ کر اٹھانا چاہے ناپاک ہے تو نہیں پکڑ سکتی۔ اسی طرح مرد کرتا پہنے ہوئے تو کرتے کے دامن سے اگر پکڑنا چاہے تو نہیں پکڑ سکتا، کیونکہ دوپٹہ، اوڑھنی، چادر، کرتا یہ مرد کے عورت کے تابع ہے جو اس نے پہن رکھا ہے۔ اب اسی طرح قرآن مقدس پر کوئی غلاف وغیرہ چڑھایا ہے، اس میں کچھ کپڑے بڑے ہوئے اس سے پکڑنا چاہے تو یہ بھی نہیں پکڑ سکتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کپڑا پکڑنے والے کے تابع نہ ہو یا قرآن مجید کے تابع نہ ہو۔ کرتے کی آستین، دوپٹے کی آنچل سے یہاں تک کہ چادر کا ایک کونا اس کے موڈھے پر ہے، دوسرے کونے سے چھونا حرام، یہ سب اس کے تابع ہیں، جیسے چولی قرآن مجید کے تابع ہے۔ چلیے اب ایک مسئلہ اور ذہن میں رکھ لیں کہ اگر قرآن کی آیت دعا کی نیت سے یا تبرک کے لیے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی کوئی آیت ہے دعا کی نیت سے یا تبرک کے لیے، حاصل کلام یوں سمجھ لیں کہ قرآن مقدس کی کسی آیت کو بطور دعا حائضہ عورت، جنبی عورت، نفاس والی عورت پڑھ سکتی ہے، ٹھیک ہے، بطور دعا۔ تو قرآن مجید کی آیت دعا کی نیت سے یا تبرک کے لیے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ادائے شکر کو یا چھینک کے بعد الحمدللہ رب العالمین، یا خبر یا پریشانی پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، یا بنیت ثنا، بدبنیت ثنا پوری سورہ فاتحہ یا آیت الکرسی یا سورہ حشر کی پچھلی 3 آیتیں هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا سے آخر تک پڑھی۔ ان سب صورتوں میں قرآن کی نیت نہ ہو تو کچھ حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ اچھی طرح ذہن میں یاد رکھیں کہ سحر و جادو کے وقت یا بے برکتی کے وقت، کسی نحوست کے موقع پر عموماً یہ بتایا جاتا ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کریں اور سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، قل هو اللہ شریف کی، ہے نا۔ تو اب اگر عورت حالت حیض میں آ جائے تو کیا کرے، یا نفاس والی ہے تو کیا کرے؟ تو مسئلہ ذہن میں رہے کہ ابھی بتایا کہ قرآن پاک کی کچھ آیتیں اگر جو ثنا بننے کی، جو ثنا کی آیتیں ہوں تو سورہ فاتحہ بطور ثنا پڑھا، یا کسی آیت کو بطور تبرک پڑھا یا بطور دعا پڑھا، اسی طرح یہ جائز ہے۔ اسی طرح تینوں قل یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، قل اللہ شریف، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں قل بغیر لفظ قل کے بنیت ثنا پڑھنا جائز ہے، بغیر لفظ قل کے بنیت قل هو اللہ احد، تو یہ قل جو پہلا اسے نہ پڑھے، هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اسی طرح قل اعوذ برب الفلق ہے تو یہاں قل نہ پڑھے، اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب۔ ایسے قل اعوذ برب الناس میں اعوذ برب الناس پڑھے، قل نہ پڑھے۔ تو قل کو چھوڑ کر تینوں قل کو بنیت ثنا پڑھ سکتا ہے، مگر یاد رہے کہ یہ قل کے بغیر اسی وقت پڑھ سکتا ہے جب بنیت ثنا پڑھے، بنیت قرآن اگر پڑھے گا تو جائز نہیں ہوگا اس کے لیے، بات سمجھ کی نہیں؟ ہاں، تو اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں، اور لفظ قل کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا اگرچہ بنیت ثنا ہی ہو، ہے نا، کہ اس صورت میں ان کا قرآن ہونا متعین ہے، نیت کو کچھ دخل نہیں۔ قل هو اللہ احد کے ساتھ پڑھا اور نیت کر لے ثنا کی تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے نیت کا کوئی اعتبار نہیں۔ قل هو اللہ احد کو قل کے ساتھ جب پڑھا تو اس کا قرآن ہونا متعین ہے، اب یہاں نیت کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ بے وضو قرآن مجید یا اس کی کسی آیت کا چھونا حرام ہے، بے وضو۔ بے چھوئے زبانی یا دیکھ کر پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ فرق سمجھ میں آیا بے وضو اور بے غسل میں، کہ بے وضو شخص تو زبانی بغیر وضو کے قرآن پڑھ سکتا ہے،
مگر جنبی شخص اگر ناپاک ہے تو قرآن پڑھ بھی نہیں سکتا. دونوں میں فرق ہے, یہ ذہن میں یاد رہے. چلیے اب روپیہ یا کوئی اور چیز ہو پر روپے پر آیت لکھی ہو, روپے کی بات مسئلہ چل رہا ہے, روپے پر آیت لکھی ہو تو ان سب کو یعنی بے وضو اور جنب اور حیض والی کو اس کا چھونا حرام ہے. ہاں اگر تھیلی میں ہو تو تھیلی اٹھانا جائز ہے. یوں ہی جس برتن پر یا گلاس پر سورہ یا آیت لکھی ہو اس کا چھونا بھی ان کو حرام ہے, یعنی ناپاک جنبیوں کو چھونا حرام ہے. اس کا استعمال سب کو مکروہ مگر جب کی خاص بنیت شفا ہو, یعنی کسی برتن پر, کسی گلاس پر, کسی کٹورے میں قرآن مقدس کی آیت لکھی ہو, کوئی سورہ لکھی ہو, ہے نا, تو اس کا استعمال, اس کا چھونا بے وضو شخص کے, جنبی شخص کے لیے, اس کا چھونا جنبی شخص کے لیے حرام ہے. اس کا چھونا جنبی کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے. حیض والی ہو, نفاس والی ہو, بے وضو شخص ہو, جنابت والا ہو, ان سب کو اس کا چھونا حرام ہے. یہ تو یہ مسئلہ ہو گیا چھونے کا. اب دوسرا مسئلہ استعمال, یعنی باوضو ہو, ناپاک نہ ہو, پاک ہو تو استعمال کر سکتا ہے. تو یاد رہے اس کا استعمال مکروہ ہے. استعمال کیا ہے؟ اگر کوئی چاہے کہ بے وضو کر کے استعمال کرے تو اس کا استعمال کرنا کیا مکروہ ہے. پاک شخص استعمال کرنا چاہے اس کا استعمال کرنا مکروہ ہے. ہاں اگر کسی برتن میں, گلاس میں, کٹورے میں آیت قرآنیہ لکھی ہوئی ہے اور اس لیے استعمال کرتا ہے تاکہ اس کی نیت شفا حاصل کرنے کی ہو, برکت حاصل کرنے کی ہو, بنیت شفا اس کو استعمال کر رہا ہے, تو اب اس صورت میں جائز ہوگا. چلیے, قرآن کا ترجمہ فارسی یا اردو یا کسی اور زبان میں ہو, اس کے بھی چھونے اور پڑھنے میں قرآن مجید ہی کا سا حکم ہے. یاد رہے, قرآن کا ترجمہ فارسی یا اردو یا کسی اور زبان میں ہو تو اس کے بھی چھونے اور پڑھنے میں قرآن مجید کا ہی حکم ہے. قرآن مجید دیکھنے میں ان سب پر کچھ حرج نہیں, دیکھ سو سکتے ہیں, جنبی ہو, حیضہ والی ہو, بے وضو ہو, باوضو ہو, قرآن مجید کو دیکھنے میں کچھ حرج نہیں. اگرچہ حروف پر نظر پڑے اور الفاظ سمجھ میں آئیں اور خیال میں پڑھتے جائیں تو دل میں تو پڑھ سکتا ہے, مگر زبان سے پڑھنا جنبی کو اجازت نہیں ہے. اب بے وضو شخص ہو, جنبی ہو, حیض والی ہو, نفاس والی ہو, ان سب کا فقہ, تفسیر, حدیث کی کتابوں کا چھونا پڑھنا کیسا ہے؟ تو فرماتے ہیں ان کا چھونا مکروہ ہے, اور اگر ان کو کسی کپڑے سے چھوا اگرچہ اس کو پہننے یا اوڑھے ہوئے ہو تو حرج نہیں ہے. تفسیر اور فقہ کی کتابوں کو وہ چھو سکتا ہے کسی کپڑے وغیرہ کے ذریعہ, مگر جہاں آیت لکھی ہو تو ان کتابوں میں, وہاں اگر قرآن کی آیت کہیں لکھی ہو, تفسیر ہے تو قرآن کی آیت تو لکھی ہوگی, فقہ کی کتاب ہے تو کہیں نہ کہیں قرآن کی آیت تو لکھی ہوں گی. تو جہاں جہاں قرآن کی آیتیں لکھی ہیں ان کتابوں میں تو وہاں بھی ہاتھ رکھنا حرام ہے. ہاتھ رکھنا حرام ہے, اور اوپر سے کتاب کو پکڑنا, اور جہاں قرآن کی آیتیں نہ لکھی ہوں وہاں پڑھنا مکروہ ہے نا. لیکن کپڑا وغیرہ سے اگر پکڑتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. چلیے, ان سب کو توریت, زبور, انجیل کو بھی پڑھنا چھونا مکروہ ہے. اب آئیے درود شریف کی. درود شریف ہے, بے وضو شخص ہے نا, جنبی آدمی درود شریف پڑھنا چاہے, دعا پڑھنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں, مگر بہتر یہ ہے کہ وضو یا کلی کر کے پڑھے. اور اذان کا جواب دینا بہرحال جائز ہے. مصحف شریف اگر ایسا ہو جائے کہ پڑھنے کے کام میں نہ آئے تو اب اسے کیا کریں؟ قرآن مقدس کا مسئلہ چل رہا تھا تو بتا دیں. تو کہتے ہیں اگر اتنا اس قدر بوسیدہ ہو گیا کہ پڑھنے کے کام نہ آ سکا تو لحد کھود کر ایسی جگہ دفن کر دیں جہاں پاؤں پڑنے کا احتمال نہ ہو, تاکہ قرآن مقدس کا احترام ہو سکے. اب قرآن مقدس کو جنبی نہیں چھو سکتا نا, ناپاک شخص, تو کافر کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کافر کو بھی مصحف چھونے نہ دیا جائے, بلکہ مطلقاً حروف اس سے بچائے جائیں.
بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ قرآن سب کتابوں کے اوپر رکھیں، پھر تفسیر، پھر حدیث، پھر باقی دینیات علی حسب مراتب۔ اسی طرح کتاب پر کوئی دوسری چیز نہ رکھی جائے، حتیٰ کہ قلم و دعوات، حتیٰ کہ وہ صندوق جس میں کتاب ہو اس پر بھی کوئی چیز نہ رکھی جائے۔ آج کل بڑی بے ادبی پائی جاتی ہے، لوگ کتابوں پر کچھ بھی رکھ دیتے ہیں، موبائل رکھ دیں گے، اپنا سامان رکھ دیں گے، قلم رکھ دیں گے۔ یاد رہے کتابوں پر، دینی کتب پر، قرآن اور حدیث تو چھوڑو، دیگر دینی کتب پر بھی کوئی دوسری چیز کی قلم دعوات ہے نا نہ رکھی جائے، یہاں تک کہ جس باکس میں کتابیں رکھی جاتی ہیں اس باکس کے اوپر بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ مسائل یا دینیات کے اوراق میں پڑیا باندھنا، کچھ باندھنا ہوا کاغذ، دینی مسائل لکھے تھے وہ ساری چیزیں ہے نا، جس دسترخوان پر اشعار وغیرہ کچھ تحریر ہو اس کو کام میں لانا، یا بچھونے پر کچھ لکھا ہوا ہو اس کا استعمال منع ہے۔ عموماً لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ ایسے دسترخوان کا استعمال کرتے ہیں جس میں کچھ اشعار لکھے ہوتے ہیں، مہمان نوازی کے یا دولہوں کے استقبال کے، مہمانوں کے جو بھی ہوں، تو ایسے دسترخوان کا استعمال، ایسے بسترے کا استعمال جس پر کچھ لکھا گیا ہو تو حروف کی تعظیم چاہیے، کلمات کی، تو اس لیے اس کا استعمال منع ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ رب العزت آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، برکتوں سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔